اسلام پر عمل کرنا ہے، قرآن کو تھامنا ہے، اور ایک اسپرچل نیڈ کو اپنی پورا کرنا ہے. ورنہ جس وقت اللہ نے آسمان کے سسٹم ہٹا لیے، تب اللہ رحمان نہیں ہوگا، تب اللہ منصف ہوگا، عادل ہوگا. ابھی رحمان نے موقع دیا ہوا ہے، ابھی رحمان نے اپنی رحمتوں سے کئی بلیسنگز دی ہوئی ہیں. اللہ نے موقع دیا ہے انسان اپنے آپ کو بہترین استعمال کرے. ایک دفعہ اللہ منصف بن گیا، پھر انسان کتنا بھی شور کرے، اللہ ایک موقع دے دے، میں ہمیشہ آپ کا فرما بردار بن کر رہوں گا. اللہ ایک مرتبہ زندگی میں واپس بھیج دے، میں کبھی کوئی نافرمانی نہیں کروں گا، پھر اللہ موقع دے گا، پھر موقع نہیں ملے گا. تو آسمان کا پھٹ جانا کئی مقامات پر آپ کو قرآن کے ملتا ہے، اور یہ مقصد بتاتا ہے کہ انسان اپنی آج کی دنیا سے فائدہ اٹھا لے. جیسے سورہ تکویر آیت نمبر 1 سے 3 میں آتا ہے، اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ. جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، اس وقت اللہ کا پھر رحمت کا معاملہ جو ہے وہ اسپیسیفک مومنین کے لیے فکس ہو جائے گا. چاہے ان کا ساعہ کے اندر، روز محشر کے اندر کا معاملہ ہو، یا ان کا حساب کتاب کا معاملہ ہو، یا ان کا جنت میں پہنچنے کا معاملہ ہو. باقی تمام انسان اللہ کی صفت عدل کو ایکسپیرینس کریں گے. تو ہمارا کام ہے کہ ہم آج اپنے اندر اس کیفیت کو لے کر آئیں کہ آسمان پھٹے گا، اس سے پہلے اگر مجھے ملک الموت نظر آ گیا، میری قیامت تو وہیں سے شروع ہو گئی. تو اب آسمان کیسے پھٹے گا ہمیں نہیں پتا. احادیث سے بات مینشن کرتے ہیں کہ الساعہ کے قائم ہونے سے پہلے اللہ اپنے مومن بندوں کو اٹھا لے گا. اللہ نہ کرے کہ ہم الساعہ کو ایکسپیرینس کریں، اس لیے کہ وہ بہت تکلیف دہ معاملہ ہوگا. آپ اور میں نہیں دیکھیں گے. یہ آپ کو اور مجھے جو پکچرائزیشن دی گئی ہے، یہ صرف اتنا امیج کریٹ کرنے کے لیے کہ آج گناہ پر بڑھتے ہوئے قدم رک جائیں. پھر بھی اگر آپ کو ہلکا سا گلمپس دیکھنا ہے آسمان کے پھٹنے کا، تو ذرا گوگل پر آپ ڈاکیومنٹریز ڈالیے، ڈسٹرکشن تھرو کومیٹس، یا ڈسٹرکشن تھرو میٹیورائٹس، یا ڈسٹرکشن تھرو ایسٹرائڈس. آپ کو حقیقت نظر آئے گی کہ وہ جو ڈپکشن ہے وہ انسانی ڈپکشن ہے، وہ 3D ڈپکشن ہے جو بنائی گئی ہے، جو اللہ کے حکم سے، کلمہ کن سے الساعہ آئے گی. ہم اس کی آواز کو بھی امیجن نہیں کر سکتے. 2 شیشے کے گلاس آپس میں ٹکرا کے ٹوٹتے ہیں تو کیسی آواز آتی ہے، اور ٹائل پر گریں 2 گلاس، کتنے زور کی آواز آتی ہے. ایک ہوتا ہے گلاس کا کارپٹ پر گرنا، ایک ہوتا ہے شیشے کانچ کے 2 گلاس آپس میں ٹکرائیں اور ٹائل پر گریں. سوچیں 2 پہاڑ، 2 ہمالیہ آپس میں ٹکرائیں گے، کیا آواز ہوگی. دہشت ہوتی ہے انسان کے اوپر. ایک بام بلاسٹ ہوتا ہے، اور ہمارے دیسی بام پریشر کوکر میں بناتے ہیں. جو اللہ عقل دے ہم مسلمانوں کو بھی اور تمام انسانوں کو. اب دہشت دیکھتی ہیں اس آواز کی. قیامت کے اندر صرف زمین نہیں شیک کر رہی ہوگی، صرف آسمان نہیں ریڈ ہو رہا ہوگا، دھماکے پر دھماکے ہو رہے ہوں گے، ایکسپلوژن پر ایکسپلوژن ہو رہے ہوں گے. تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے ابھی سے مجھے اور آپ کو وارن کر دیا ہے. آیت نمبر 38، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. اپنی مہلت کا بہترین فائدہ اٹھا لو، اس لیے کہ نفسی نفسی کا وقت شروع ہونے والا ہے. جو سمجھ آ گیا ہے اس کے اوپر ایک قدم اٹھاؤ. ہم سے کہا جا رہا ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے، جو اللہ کی بلیسنگ اس وقت بلیسنگ لگ رہی ہے، جو نعمت اپنے ذہن میں نعمت کی شکل میں نظر آ رہی ہے، جو اب تک تم نے اللہ کے بارے میں جتنی آیات پڑھ لی کہ اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کی رحمان کی رحمت کے سائے میں آنے کے لیے کیا ایک بیبی سٹیپ آپ اور میں نہیں لے سکتے؟ اللہ سے وعدہ کریں، اللہ سے کمٹمنٹ کریں. نہ ہم ایک دوسرے سے کمٹمنٹ کر رہے ہیں، نہ آپ کو ایک دوسرے سے کمٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. دس از اے کمٹمنٹ بٹوین یو اینڈ یور رب. ایک بیبی سٹیپ اللہ میں آپ کے راستے پر لوں گی. میں اپنے ایک گناہ کو چھوڑوں گی اور ایک نیکی کو اڈاپٹ کروں گی. جس کا دل چاہتا ہے 10 گناہوں کو چھوڑے اور 10 نیکیوں کو اڈاپٹ کرے، الحمدللہ میدان کھلا ہے. آپ کی اور میرے لیے تو اس میدان کو کھول کے رکھا ہے.
لیکن آج جو مہلت ہے زندگی کی، پلیز اس کو استعمال کریں. یہ انہیل اور ایکزیل کرنا اتنی بڑی نعمت ہے کہ شاید ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. ہمارا منہ میں نوالا لے کر اس کو چیو کر کے اس کو سوالو کر لینا، ہم اس نعمت کا اندازہ نہیں کر سکتے. بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں، بعض جینیٹک بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جس میں انسان اپنے ہی سلائیوا سے چوک ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہم دن میں کتنی مرتبہ سلائیوا کو سوالو کرتے ہیں ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے. ہم دن میں کتنی مرتبہ اپنی آنکھیں بلنک کرتے ہیں ہم نے کبھی کاؤنٹ نہیں کیا. ہم نے کتنی مرتبہ انہیل کیا اور کتنی مرتبہ ایکزیل کیا ہمیں اس کا تو احساس ہی نہیں ہوتا ہے. کتنے بچے ہیں اس وقت ورلڈ وائڈ دنیا میں سے جینیٹک ڈیزیز جس میں آہستہ آہستہ بچے کا آرگن جو ہے جینیٹک ہے تو بہت ارلی ایج میں آبویس ہو جاتی ہے. آہستہ آہستہ بچہ اپنے ہر آرگن کو لوز کرتا جاتا ہے. فائنلی اس بچے کا جو سب سے زیادہ ایکسٹریم سٹیج آتا ہے اس میں یہ کہ وہ بچہ اپنے سلائیوا سے چوک ہونے لگ جاتا ہے. کیا کرے گا ڈاکٹر؟ کیا کرے گی ماں؟ آپ سوچیں ہم اپنے سلائیوا سے چوک ہونے لگ جائیں، ہمیں کسی میٹیورائٹ اور ایسٹرائڈ کی ضرورت نہیں ہے. اتنا محتاج انسان ہے، پھر کس بل بوتے پر ہم اللہ کی نافرمانی کریں؟ کیوں جھوٹ بولیں؟ کیوں غیبت کریں؟ کیوں کسی کا حق ماریں؟ کیوں فساد کریں؟ کیوں لڑائیاں کریں؟ کیوں جھگڑے کریں؟ کیوں ایک دوسرے سے ناراض رہیں؟ کیوں روٹھے روٹھے رہیں ایک دوسرے سے ہر وقت؟ کرنے کے کام بہت کچھ ہیں، یہ وقت ضائع کرنے کا نہیں ہے. ابھی تک اللہ تعالیٰ الحمدللہ ہمیں اپنے 2 پیروں پر چلا کر زندگی کے کاموں میں مصروف رکھے ہوئے ہیں. ہم اپنے 2 پیروں پر چل کر قرآن کی کلاس میں آئے ہیں. ایک وقت وہ آئے گا جب ہم 4 کندھوں کے اوپر قبرستان لے جائے جائیں گے. تو جب تک 2 پیروں میں طاقت ہے، جب تک جسم میں اسٹیمنا ہے، اللہ کی دی ہوئی زندگی کا بہترین فائدہ اٹھا لیں. مت گناہ کر کے اپنے خلاف حجت خود طے کرتے جائیں. آیت نمبر 39 فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ. اس روز کسی انسان اور کسی جن سے اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. ایک بہت ڈیپ آیت ہے سورہ رحمان کی. آپ اس کا ترجمہ اگر پڑھیں تو میں ایک سوال پوچھوں گی. اس روز کسی انسان اور کسی جن سے اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. فَيَوْمَئِذٍ تو اس دن لا يُسْأَلُ نہیں پوچھا جائے گا عَنْ ذَنْبِهِ کسی بھی انسان اور جن سے اس کے گناہ کے بارے میں. کیا قرآن اور جگہوں پر یہ نہیں کہتا کہ ہر انسان سے اس کے اعمال کا سوال کیا جائے گا؟ کہتا ہے یا نہیں کہتا؟ تو کیا یہ آیت کانٹروڈکٹ نہیں کر رہی اس کانسیپٹ کو؟ لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا؟ لگ تو رہا ہے نا بہنوں. ابھی لگ تو جائے. لگے گا تو بتاؤں گی نا. اب لگے گا ہی نہیں آپ کو تو میں بتاؤں گی کیسے. بالکل صحیح لگ رہا ہے جن کو لگ رہا ہے. 2 الگ کانسیپٹ ہیں بالکل. قرآن میں کئی جگہ پر یہ کانسیپٹ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے سوال کرے گا، حساب کتاب کیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے کہ ہم دعا کیا کریں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ ہمارا آسان حساب لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث بعد ہمیں مینشن کرتی ہیں کہ ہم جب دعا مانگے تو ہم بہترین کی دعا مانگے. ہم دعا مانگے اللہ ہمیں ان 70,000 میں شامل فرما جن کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کیا جائے گا. اسی حدیث میں ایک مرتبہ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ بس 70,000؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تو اتنی بڑی ہے، 70,000 کا نمبر تو بہت چھوٹا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک آگے 70,000 کا ہاتھ تھامے ہوئے ہوگا. اللہ ہمیں اس میں شامل فرمائے. لیکن اس کی شرائط جو آگے حدیث میں آئی ہیں بڑی سخت ہیں. وہ انسان جس کی زندگی کا توکل سائیکولوجیکلی، ایموشنلی، فزیکلی، فرام کریڈ پوائنٹ آف ویو بالکل 100% رہا ہوگا. ون آف دا فریز جو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے کبھی کسی سے کہہ کر رقیہ نہیں کرایا ہوگا. یہ کہا جا سکتا ہے آپ بڑی نیک خاتون ہیں، میرے بچے پہ ایک پھونک مار دیں. لوگ رقیہ کسی سے کروایا جا سکتا ہے، obviously زندہ انسان سے، نیک انسان سے. لیکن یہ 70,000 جو جنت میں جائیں گے یہ اللہ کے کلام کو خود پڑھ کر اپنے اوپر بلو کرتے تھے.
ان کو کسی اور کے پاس جانا نہیں پڑتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ایمان تھا کہ جو شفا ملے گی وہ مجھے اللہ کے دیے ہوئے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے کمبینیشن سے ملے گی جب میں خلوص کے ساتھ مانگوں گا. تو ایک بڑا نمبر انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بغیر حساب کے جنت میں داخل کیا جائے گا. اینڈ کین یو امیجن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 70,000 ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہوئے ایک ساتھ جنت کے دروازے سے داخل ہوں گے. جنت کا دروازہ کتنا ہیوج ہوگا. تو اللہ نے اتنا خوبصورت، اتنا لاجیکل، اتنا سمجھ آنے والا، اتنا بیلنس دین دیا ہے جو زندگی کی تمام ریالٹیز کے اندر سے پرومیننٹلی اپنی حقیقت دکھاتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. پھر بھی ہم اس علم کے مینار کو اگنور کرتے ہوئے اپنی دنیا کے پتہ نہیں کن گوسپس کے اندر اور کن روٹینز کے اندر مصروف رہیں، تو اس میں سراسر ہمارا قصور ہے. لا یسألو یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پر آیا ہے کسی سے سوال نہیں ہوگا. اس دو کانسیپٹ کو جو کہ اس وقت بظاہر کانٹراڈکٹری ہیں، اس کو وہی سمجھ سکتا ہے جو قرآن پر وقت لگائے گا. جیسے الحمدللہ آپ لوگ قرآن پر وقت لگا رہے ہیں، آپ یہاں پر ٹائم دے کر اپنے گھروں سے نکل کر آئی ہیں، یہ حقیقت ہے. جیسے آپ کا یہ وقت لگ رہا ہے، یہ وقت صرف رمضان کے انچ آگے رہنے والے 7 دنوں کے حد تک نہیں ہونا چاہیے. ایسے کئی مقامات آگے ہیں قرآن کے جو کبھی آپ تلاوت کریں گی، کبھی آپ ترجمہ پڑھیں گی تو آپ کو محسوس ہوگا کہ شاید کانٹراڈکٹری ہیں. ایسے کئی مقامات ہیں جو قرآن کی آیت اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب پڑھتے ہیں آپ کو لگتا ہے یہ تو کانٹراڈکٹری ہے. آپ کو اس میں وقت لگانا پڑے گا. اپنے وقت کو بہترین یوٹیلائز کریں، بالکل جیسے ہم اس وقت کر رہے ہیں. آج کی بہترین کموڈٹی وقت ہے. ہمارے پاس وقت کی تو کمی ہے. ہم کہتے ہیں وقت میں برکت نہیں ہے. وقت میں برکت کی بات نہیں ہے، ہماری پرائرٹیز آف ہیں. ہم پتہ نہیں کہاں وقت لگاتے رہتے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہے. جب آپ گھنٹوں ٹاک شوز دیکھیں گے، جب آپ گھنٹوں مارننگ شوز دیکھیں گے، آج کل بھی شاید رمضان ٹرانسمیشن آ رہی ہوگی، I'm sure آپ لوگ نہیں دیکھتے جب بھی آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں الحمدللہ، بٹ لوگ دیکھتے ہیں. میک اپ ٹیوٹوریلز، فیس بک لائیو سیشنز، خواتین ایک ایک گھنٹہ میک اپ کرے جا رہی ہیں. او کم آن بھائی، 10 منٹ لگتے ہیں میک اپ کرنے میں، 1 گھنٹہ میک اپ. کیا حساب دیں گے اس وقت کا؟ اچھا وہ خاتون جو کر رہی ہیں وہ تو اپنی جگہ ہو گئی، اور جو باقی ان کے فین فالوئنگ ان کو 300-400 کی دیکھ رہی ہے بیٹھ کے، بس دیکھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے. کیا دیکھ رہے آپ؟ کیا سیکھ رہے ہیں؟ میک اپ کرنا. بعض کلوزڈ گروپس فیس بک کے ایسے ہیں جس میں سوائے غیبتوں کے انونیمس غیبت، غیبت غیبت ہوتی ہے. انونیمس کر دیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ غیبت نہیں ہوگی کیا؟ ساس کی غیبت، مل کی غیبت، فل کی غیبت، مدر ان لا کی غیبت، فادر ان لا کی غیبت، بیچارے شوہر کی غیبت، کانسٹنٹلی وقت کا ضیاع. اور خواتین گھنٹوں اس کے اوپر پوسٹ پڑتی رہتی ہیں، پھر صرف پوسٹ نہیں پڑھتی ہیں. ماشاء اللہ کہاں ٹائم انویسٹ ہو رہا ہے. جسٹ آن اے سائڈ نوٹ، جسٹ آن اے سائڈ نوٹ، میرے دل سے دعا نکلتی ہے اور آپ بھی دعا کریں اللہ ہم سب کی بچیوں کو اور ہم سب خواتین کو بہترین ہدایت عطا فرمائے. اللہ ہمارے مسلمان مردوں کو، بہنوں، بھائیوں، بیٹوں، شوہروں سب کو ہدایت دے. یہ کلوزڈ گروپ جو خواتین نے بنائے ہوئے، دیکھیں مرد نہیں بناتے اس طرح کے کلوزڈ گروپ، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ بیچارے اپنے بزنس اور اپنے جاب سنبھال لیں، بڑی بات ہے. وہ گوسپس کرتے ہیں، وہ ان کی گوسپس وہ ہیں جو آگے سورہ رحمان کے آخر میں آنے والی ہیں. بس